السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 199 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سامعین، جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کے بیان کا جو اسلوب ہے، اس جو طریقہ ہے، اس میں جب ایک چیز کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ ہی اس کے مخالف دوسری نہیں۔ اگر جنت کا تذکرہ ہے تو ساتھ ہی پہ دوزخ کا تذکرہ ہے، اچھے اعمال کا تذکرہ ہے تو ساتھ ہی برے اعمال کی سزا کا تذکرہ ہے، اچھے انسانوں کے لیے انعام کا تذکرہ ہے تو ساتھ ہی برے انسانوں کے لیے وعید ہے۔ تو اسی لحاظ سے اس آیت مبارکہ میں، چونکہ سابقہ آیات میں اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال سے آشکارا کرتے ہوئے اور ان کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے جو اعمال اچھے نہیں ہیں، اس پہ تمہیں آخرت میں سزا ملے گی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے کہ پھر وہ کیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک جو اہل کتاب میں سے ہے، لِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ صرف اور صرف دنیاوی مال و متاع اور یعنی اپنی زندگی کو شرک کی ڈگر پر انہوں نے ڈال لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیکم، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، وما انزل الیہم، اور اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں جو ان سے یعنی تمہارے طرف، یعنی اللہ فرماتے ہیں وما انزل الیکم، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا ان پر، وما انزل علیہم، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام صاحب کا انبیاء پر، جس کی وہ امتی ہیں، یہود و نصارہ اہل کتاب سب مراد ہیں، وہ اس کا بھی یقین رکھتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر اور احکامات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کا دل جو ہے وہ یعنی وہ دل میں عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ، وہ نہیں بیچتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پر۔ یہاں یہ یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتب میں تحریف کر دی تھی، رد و بدل کر دی تھی، اور لوگوں کی خواہش کے مطابق اور ضرورت کے مطابق جو مسائل تھے ان کو تھوڑی قیمت کے بدلے رد و بدل کر کے ان کو دے دیتے۔ کسی کی ضرورت ہے، کسی کے حالات ہے، تو اس طرح ان کو تھوڑی پیسے دے کر جو ان کے علماء تھے وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے، رد و بدل کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ یہ جو لوگ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سابقہ کتب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور ان کے دل ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے تواضع اور انکساری اختیار کیے ہوئے ہیں، تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ آیات کو بیچتے بھی نہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس محفوظ، یعنی اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہے، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، یعنی پہلے انہوں نے سابقہ اپنے جو انبیاء تھے اس پر ایمان لے آئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، آپ کا نزول ہوا، پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دوہرا انعام ہے، یعنی جہاں یہود و نصارہ یا اہل کتاب پر ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں،
ان کے لیے عذاب اور وعید کا اعلان کرتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے انہوں نے اپنے انبیاء پر ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور اب وہ ان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو دوہرا اجر و ثواب ہے۔